الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرف کا محترم سورہ البقرہ 15 صفحہ آیت نمبر 83 سورہ البقرہ صفحہ 15۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنكُمْ أَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ فرمایا کہ وہ وقت بہت اہمیت کا حامل ہے کہ جب ہم نے آل یعقوب سے، بنی اسرائیل آل یعقوب یا آل اسحاق، سیدنا اسحاق علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والتسلیم، ان سے ہم نے ایک معاہدہ کیا، ایک حلف لیا، کمٹمنٹ انہوں نے کی ہمارے ساتھ۔ اور کمٹمنٹ میں کیا تھا؟ نمبر 1، لا تعبدون الا اللہ، نہ محکومیت اختیار کرو گے مگر ایک اللہ کی۔ عبودیت کا معنی ہے محکومیت، ماتحتی، کہ تم اللہ کے سوا کسی کا اپنے آپ کو ماتحت نہیں بناؤ گے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور جہاں تک والدین کا تعلق ہے ان کے ساتھ تم احسان کرو گے۔ احسان کا معنی رفقائے محترم خیرات کرنا نہیں ہے، احسان حسن سے، حسن، اور احسان کا معنی حسن پیدا کرنا۔ مراد یہاں پر یہ ہے کہ والدین میں بائی پیسج آف ٹائم کمانے کے حوالے سے کچھ ڈیفیشنسیز پیدا ہو جاتی ہیں، تو وہ جو ڈیفیشنسیز پیدا ہوتی ہیں ان کو برقرار رکھنا پہلی حالت پر، یا اس سے بھی بہتر، یہ والدین کے لیے اولاد پر فرض ہے۔ احسان کا معنی خیرات کرنا نہیں ہے بلکہ حسن کو پیدا کرنا اور پیدا شدہ حسن کو مینٹین کرنا، کہ والدین کے جو سابقہ دور میں جو ان کا بود و باش کا انداز تھا، زندگی کا ایک سٹائل جو انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا تھا، تو اب ایسا محسوس نہ ہو کہ چونکہ وہ بڑھاپے میں آ گئے ہیں، کمانے کے قابل نہیں رہے، تو اب وہ بیچارے اپنی ذات میں مرجھا جائیں، ختم ہو کے رہ جائیں۔ تو والدین کے حسن کو برقرار رکھنا بلکہ حسن میں اضافہ کرنا۔ وذی القربہ، اور اسی طرح جو تمہارے قرابت دار ہیں۔ قرابت دار میں سب سے پہلے قرابت قرآن نے ایمان کی مانی ہے۔ ذی القربہ سے سب سے پہلے عقیدے کے حوالے سے، ایمان اور توحید کے حوالے سے جو تمہارے قریب ہیں۔ اس کے بعد پھر جو خون میں، نسل میں، وطن میں، زمان میں، مکان میں قرب قریب ہے وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو یعنی جو تم سے قرب رکھتے ہیں، عقیدے کا یا وطن کا، زمان و مکان کا، ان کے اندر بھی حسن پیدا کرنا اور حسن میں اضافے کرنا۔ والیتامى، اور ان کے حسن میں بھی اضافے کرنا جو تنہا رہ جائیں، کٹ جائیں معاشرے سے۔ تو وہ تنہا رہ جانے والے خواہ والدین کے وفات پانے کی وجہ سے ہو یہ کیفیت، یا خاوند یا بیوی کے مر جانے کی وجہ سے، تو جو بھی تنہا رہ جائے اسے احساس تنہائی نہ ستائے بلکہ اس کے احساس تنہائی کا بندوبست کرنا۔ والمساکین، مسکین ساخانہ، چلتا ہوا رک گیا، تو چلتا ہوا فرد رک گیا یا اس کا کاروبار رک گیا
یا معیشت کے جو طور طریقے تھے ان میں کوئی اکنامک ڈیڈ لاک آ گیا، کوئی حادثہ ہوا، کلیمٹیز ہوئی، تو اس حوالے سے جو کاروبار متاثر ہو، مراد یہ جمود معاشرے میں نہیں ہونا چاہیے، اکنامک ڈیڈ لاک نہیں ہونا چاہیے، تعطل نہیں ہونا چاہیے، معیشت فرد کی ہو یا جماعت کی، اسے رواں دواں رکھو۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اس کے دو معنی ہیں رفقا محترم۔ ایک تو اس کا معنی یہ ہے، اور کہا کرو، کہو تم لوگوں کے لیے حسناً اچھی بات، اور کہو تم یا کہتے رہا کرنا تم لوگوں کے لیے حسن کرانا بات، لیکن یہ صحیح ترجمہ نہیں ہے، بلکہ صحیح ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ہر فرد دوسرے فرد کے لیے اس امر کا داعی بنے کہ وہ اس کے حسن کو برقرار رکھنے کا ضامن ہوگا۔ قولوا للناس حسنا، لوگوں کے حسن کے حوالے سے کہو، یعنی ہر فرد دوسرے کے حسین و جمیل ہونے کا چیمپئن بنے، کسی کے حسن کو بگاڑے نہیں، یعنی اس کے اندر جو اخلاقی کمال ہے، جسمانی زینت و زیبائش ہے، تو ہر فرد دوسرے فرد کی زینت و زیبائش کا، حسن و جمال کا، اس کے بہتر کریکٹر کا حامل بنے، یعنی ایسے حالات پیدا کرے ہر فرد دوسرے فرد کے لیے کہ ہر فرد بہتر سے بہتر، یعنی پہلے سے بہتر حسن و جمال کا وہ حامل بنے۔ اور دو لفظوں میں یوں فرمایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، دو لفظوں میں یہ تمام پیغام یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تم جڑو صلاۃ کو قائم کر کے، اور مخلوق کے ساتھ جڑو ان کے لیے سامان نشو و نما پیدا کر کے۔ آتوا الزکوٰۃ، سامان نشو و نما پیدا کرنا، اس کی ضمانت دینا۔ ثم تولیتم، فرمایا کہ یہ عہد و پیمان کیا تم نے ہمارے ساتھ، پھر تم اس سے بیک آؤٹ ہو گئے۔ الا قلیلا منکم، ہاں بہت کم ہے تم میں سے جو اس عہد و پیمان کو جنہوں نے یاد رکھا اور اس پر ایکٹ اپان کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، لیکن تمہاری غالب اکثریت جو ہے وہ اس عہد و پیمان سے منکر ہے، یعنی افراتفری ہے، نفسا نفسی ہے، سینہ جھپٹی ہے، اور سرمایہ دارانہ انفرادی مفاد پرستی کا نظام ہے، اور وہ جو سب کی بہبود کا، اجتماعی فلاح کا پروگرام تھا، اس کو تم نے کب کا پس پش ڈال رکھا ہے۔ پھر فرمایا، اور مزید برآں اس عہد و پیمان میں یہ بات بھی تھی، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور ہم نے تم سے یہ عہد و پیمان بھی لیا تھا کہ نہ بہاؤ گے تم ایک دوسرے کا خون۔ خونریزی جو ہے، باہم خون بہانا، یعنی ذات انسانی کو قتل کرنا، خواہ وہ دفعتاً واحدہ چھری سے کسی آلے سے اس کو ذبح کر دیا جائے، یا سلو پوائزننگ، یہ جو فوڈ پوائزننگ ہے، ملاوٹ ہے، آمیزش ہے، اور تجارت میں ناجائز ذرائع کا استعمال کرنا ہے، اس کو بھی قرآن حکیم نے قتل قرار دیا ہے، سورہ النساء آیت نمبر 29۔ تو یعنی ظاہرہ طور پر، فوری طور پر کسی کا خون بہا دینا بھی حرام ہے، اور سلو پوائزننگ کرنا یہ بھی حرام ہے، یعنی فوڈ کے اندر، ہاں جی، راستوں کے اندر، ہاں جی، تعلیم ایسی دینا کہ جس سے ذات انسانی ختم ہو جائے، تو یہ تمام چیزیں تمہارے لیے حرام قرار دی گئیں۔ اور یہ بھی حرام قرار دیا گیا، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، کہ تم اپنے بھائی بندوں کو گھروں سے نہیں نکالو گے، یعنی کوئی شخص کسی بھائی کو بے دخل نہیں کرے گا، اس کے وسائل پر قبضہ نہیں کرے گا، دکان پر قبضہ نہیں کرے گا، مکان پر قبضہ نہیں کرے گا، یعنی ہر فرد کے لیے ایک دوسرا فرد امن کا ضامن ہوگا، عزت و آبرو کا محافظ ہوگا، اور کوئی کسی کی جان مال کے لیے اور اس کو بے گھر کرنے کے حوالے سے قطعاً اس کی جسارت نہیں کرے گا۔ ثم اقررتم وانتم تشہدون، فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ تم اب تک اقرار کرتے ہو کہ ہاں یہ عہد و پیمان لیا گیا تھا، وانتم تشہدون، اور تم گواہ ہو کہ ہاں یہ بات صحیح ہے۔
یہ جو آیت 84 میں اخذ میثاق ہے، اس سے کون سا میثاق مراد ہے؟ عام طور پر تو اسے ماقبل جو آیت 83 کا میثاق تھا اسی کے ساتھ اس کو جوڑتے ہیں، لیکن ہمارے استاد علامہ سندھی ان کی رائے یہ تھی کہ آیت نمبر 84 میں جو میثاق ہے یہ میثاق مدینہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہود نے حضور علیہ السلام کے ساتھ مل کر ایک میثاق کیا تھا، اور وہ میثاق یہ تھا کہ ہم یہود اور اس مدینہ کے مسلمان دونوں اس امر کا عہد کرتے ہیں کہ ہم مل کر اس مدینہ کا دفاع کریں گے، اور کوئی پارٹی دوسری پارٹی کو بے گھر کرنے کا، اس کی عزت و آبرو کے آڑے آنے کا اور اس کو نقصان پہنچانے کا ارادہ نہ کرے گی، اور اگر باہر سے کوئی دشمن حملہ آور ہوگا تو ہم مل کر اس کا دفاع کریں گے۔ تو بہرحال اگر اس کو ماضی کے حوالے سے تو اسی تسلسل میں لیا جائے گا، اور یہ جو کہا ہے نا ثم اقررتم وانتم تشہدون، تم اب بھی گواہ ہو کہ وہ میثاق مدینہ اب بھی موجود ہے، وہ گواہ ہو، وہ وثیقہ، وہ صحیفہ گواہ ہے، لیکن بہرحال دونوں چیزیں اب اس میں آ سکتی ہیں۔ لیکن اب عمل میں کیا ہوا؟ عملی صورتحال یہ ہے ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، فرمایا کہ یہ تو تھا تاریخ کا مسئلہ یا زبانی عہد و پیمان، لیکن عمل میں تمہارا یہ حال ہے عملی طور پر کہ تم اپنے ہی بھائی بندوں کو قتل کر رہے ہو۔ یہ اوس اور خزرج یہ دو بڑے قبیلے تھے مدینہ میں، اور اسی طرح بنو قینقاع اور بنو نذیر یہ بھی یہودی تھے، تو کبھی وہ ایک کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے، کبھی دوسرے کے ساتھ، اور پھر اپنے حلیف کے ساتھ مل کر اپنے ہی بھائی بندوں پر چڑھائی بھی کر دیتے تھے۔ تو فرمایا کہ پھر تم ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے ہو، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ، اور اپنے بھائی بندوں کو تم ان کے گھروں سے نکالتے بھی ہو، تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور جب نکالتے ہو تو اس طرح نکالتے ہو کہ یہ نکالنا گناہ کی بات ہوتی ہے، گناہ کرتے ہوئے، یعنی صریح طور پر احکام الہیہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، والعدوان، اور صریح طور پر سرکشی کرتے ہوئے، حدود شکنی کرتے ہوئے۔ اور فرمایا کہ جب پھر اس جنگ سے، مار دھار سے، قتل سے، لڑائیوں سے تمہارے پاس قیدی آ جاتے ہیں، تمہارے بھائی بند، یا قیدی بنا لیا جاتا ہے ان کو، تو فرمایا پھر کیا ہوتا ہے وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر آتے ہیں تمہارے بھائی بند قیدی بن کر، یعنی ان کو کیپٹیوز آف وار بنا لیا جاتا ہے، وہ جنگی قیدی کے طور پر تمہارے بھائی بند تمہارے سامنے یا دشمنوں کے سامنے آتے ہیں، تو پھر کیا کرتے ہو؟ تفادوہم، تو پھر تم چندے اکٹھے کرتے ہو، اور چندے اکٹھے کر کے ان کا فدیہ اکٹھا کرتے ہو۔ بھائی کتاب تورات میں لکھا ہے کہ کوئی عبری جو ہے، اسرائیلی بھائی جو ہے، وہ قیدی نہیں رہنا چاہیے، اور جب تک وہ قیدی رہے گا یہ ہمارے لیے گناہ کی بات ہے۔ تو اب اس کا قیدی رہنا تو گناہ کی بات ہے، اور قیدی بنانا، اس کو قیدی بنانا، اور جب قیدی بن رہا اس کو وقت خاموش رہنا یا دشمن کا دست و بازو بن جانا، یہ جرم نہیں ہے۔ یا جس طرح ہم پہلے تو معاشرے کے اندر ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ جوڑ ہوں، تالاب ہوں، عفونت ہو، گند ہو، ملیریا پھیلے، اور جب ملیریا پھیل جائے تو کہتے ہیں بھئی اب گولیاں دو، گولیاں کنین کی بانٹو، کیونکہ مریضوں کو جو ہے نا وہ ان کا علاج کرنا نیکی کی بات ہے۔ تو مریضوں کا علاج کرنا نیکی کی بات ہے، اور معاشرے میں ایسے حالات پیدا ہوں کہ مریض ہو ہی نہ، یہ نیکی نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، فرمایا کہ اگر قیدی آتے ہیں تمہارے پاس تو ان کا تم فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو، حالانکہ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ قیدیوں کو رہائی دلانے ہی کا ہم نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا، بلکہ حرام قرار دیا تھا کہ تم ان کو ان کے گھروں سے نکالو۔ خود نکالنا
یا نکالا جا رہا ہو تو خاموش تماشائی بنے رہنا، یہ ہم نے تمہارے لیے حرام قرار دے دیا تھا۔ اب اس پر رفقا محترم قرآن نے اس یہودی جو ذہنیت تھی، طرز عمل تھا، اس پر ہمیں وارننگ کی ہے۔ پہلے تو فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ اے علماء یہود، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے احکام، کتاب بمعنی احکام، کہ بعض احکام الہیہ پر تم ایمان رکھتے ہو اور بعض احکام الہیہ کا انکار کرتے ہو؟ یہاں انکار سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ یہ مانتے تھے کہ یہ احکام اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہاں ایمان سے مراد عمل ہے اور انکار سے مراد عملی انکار ہے، کیونکہ کسی دور میں بھی یہود نے ان احکام کے احکام الہی ہونے کا انکار نہیں کیا، یعنی انکار سے مراد عملی انکار ہے کہ تو بعض احکام پر عمل درآمد کر کے اور بعض احکام کا انکار کر کے یہ بتانا چاہتے ہو کہ تم کتاب الہی کو حصوں بخروں میں تقسیم کر رہے ہو۔ تو فرمایا تم کیا ایک کتاب کے حصے پر، احکام کے ایک حصے پر ایمان اور دوسرے کا انکار یہ چاہتے ہو؟ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خطاب کا رخ تبدیل کیا اور خطاب کے رخ میں ہمیں بھی شامل کر لیا، امت مسلمہ کو بھی، آپ کو اور مجھے بھی، وہ بھی شامل ہم بھی شامل۔ فرماتے ہیں فما جزاء من یفعل ذلک منکم، فرمایا تم ہو یا اہل ایمان، تم میں سے کوئی یہ طرز عمل اختیار کرے، یا اے یہود تم میں سے کوئی یہ طرز عمل اختیار کرے کہ بعض احکام پر عمل درآمد اور بعض احکام کا انکار، تو کیا ہوگا؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، ایسی قوم حیات دنیا میں رسوا ہوگی۔ خزی کہتے ہیں بے قدر و قیمت، پلڑے کا ہلکا ہو جانا۔ تو ایسی قوم اللہ ہی کی نظروں میں نہیں گرتی بلکہ اقوام عالم کی نظر میں بھی گر جائے گی۔ اور فرمایا وہ یوم القیامہ، اب رہا مسئلہ قیامت کے دن کا، تو فرمایا یردون الی اشد العذاب، تو لوٹایا جائے گا انہیں دردناک سزا کی طرف۔ گویا کہ اشد العذاب تو آخرت میں ہوگا، تو حیات دنیا کا عذاب کیا ہوا رفقائے محترم؟ خزیٌ فی الحیات الدنیا، یعنی کسی قوم کا حیات دنیا میں ذلیل ہونا، رسوا ہونا، محکوم ہونا، محتاج ہونا، در در کی ٹھوکریں کھانا، یہ عذاب ہے۔ اور اشد العذاب قیامت میں اس کے بعد۔ اور آگے فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ کہ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ پیمانہ بھرا نہیں، جب پیمانہ بھر جائے گا تو تمہارے لیے بھی یہ جو یہود و نصارہ کے لیے خزی فی الحیات الدنیا، تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ یہ جو رفقا محترم یہود کے حوالے سے بات ہوئی تھی، تو اس میں ہمارے لیے کیا یعنی عبرت ہے، رہنمائی ہے؟ اس ضمن میں رفقا محترم 208 آیت اسی البقرہ کی ہم دیکھتے ہیں۔ سورہ البقرہ یہ جو ہمارے سامنے ہے، اور آیت 208، یہ صفحہ کون سا ہے؟ 39۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اے جماعت مومنین، یا اہل ایمان، اے جماعت مومنین، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ندخلوا فی السلم کافۃ، داخل ہو سلم، سلم کہتے ہیں رفقا محترم سلامتی، امن، معاہدہ، سپردگی، کہ سپرد کرو تم اپنے آپ کو اللہ کے،
کیا کرو کافتن، اپنا ٹوٹل اللہ کو دیتے ہوئے، یعنی کل کا کل، یعنی جان مال عزت آبرو، کل کی کل شخصیت جو ہے اس کو اسلام میں داخل کرو۔ اور آگے فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور ایسا نہ کرو کہ یہ اگر کل کی کل شخصیت کو تم نے اللہ کو نہ دیا، بعض دیا بعض نہ دیا، تو یہ فرمایا کہ شیطان کی چال ہے، یہ ایسا طرز عمل اختیار کرنا یہ شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور مت چلو شیطان کے قدموں پر، یعنی شیطان کا قدم کیا ہے کہ کل دین جو ہے اور کل ذات انسانی جو ہے اور کل کا کل معاشرہ جو ہے اس پر احکام الہیہ کی حکمرانی قائم نہ ہو، بلکہ بعض احکام اللہ کے اور بعض سیکولر، بعض ادھر بعض ادھر۔ تو فرماتے ہیں کہ انہ لکم عدو مبین، اور بلا شبہ ایسا کرنا یہ شیطان کی رہنمائی میں، تو شیطان تو واضح کھلا دشمن ہے، تو کیا دشمن کے یعنی جو طریقے ہیں ان کو اختیار کرنا چاہو گے؟ پھر فرمایا فَإِن زَلَلْتُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اے ایمان والو اگر تم پھسلو گے، فَإِن زَلَلْتُمْ، اگر تم پھسلو گے تو تمہارا پھسلنا کوئی معمولی نہیں ہے، تمہارا پھسلنا کیا ہوگا؟ من بعد ما جاءتکم البینات، تم ایک پھسلنا ہے رات کی تاریکی میں، نظر نہیں آ رہا، تاریکی ہے، انسان کا پاؤں ڈگمگا گیا، اور ایک ہے دوپہر کے وقت دن دہاڑے نصف النہار پر سورج ہے اور اس وقت انسان گرتا ہے، تو دونوں میں بڑا فرق ہے۔ فرمایا پس اگر تم پھسلو گے، کب پھسلو گے؟ من بعد ما جاءتکم البینات، جبکہ بینات واضح دو ٹوک حقائق حقیقتیں احکام تمہارے پاس پہنچ گئے، تو پھر جان لو، فعلموا جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، تو پھر جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے معاملہ ہے وہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی۔ اور آگے 211 میں ارشاد فرمایا سل بنی اسرائیل کام آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ فرمایا کہ جو کوئی بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ان کو ہم نے کتنے واضح احکام دی، آیت بینہ احکام، کتنے واضح احکام اور ہدایتیں ہم نے ان کو دی، اور جو کوئی اللہ کی نعمت کو تبدیل کرتا ہے بعد اس کے کہ وہ نعمت اس کے پاس آ گئی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہیں ایسے افراد کے لیے؟ وہ فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ شدید العقاب ہے، یعنی ان کا پھر تعاقب ہوتا ہے، اور وہ تعاقب پھر ان کو بہت دور تک پہنچاتا ہے۔ اس تعاقب سے اور نعمت الہی کو تبدیل کرنے سے امتوں کی کیا صورت بنتی ہے رفقائے محترم، اسے دیکھ کر آگے چلتے ہیں۔ قومیں اللہ کی نعمتوں میں جب ڈنڈی مارتی ہیں یا ان کا غلط استعمال کرتی ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں وہ کس مقام پر جا پہنچتی ہیں؟ یہ 29ویں آیت 28-29 سورہ ابراہیم اور صفحہ 311۔ صفحہ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، غور کیا کبھی آپ نے؟ اللہ پاک فرماتے الم ترا، الم تراؤ نہیں کا، الم ترا مفرد کا صیغہ ہے کہ اے مومن یہ غور کرنے کی چیز تھی، تو نے بھی کبھی غور کیا یا نہیں غور کیا؟ کس بات پر رفقا محترم؟ الی الذین، ان لوگوں کے حوالے سے غور کیا کبھی تو نے؟ کیا کیا انہوں نے رفقا محترم؟ بدلوا نعمت اللہ کفرا،
کہ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں سب سے بڑی نعمت عطا کی تھی، یہ نعمت قرآن ہے۔ سورہ البقرہ 231، سورہ البقرہ کی 231ویں آیت میں سب سے بڑی نعمت ہمارے لیے کتاب اور حکمت کو قرار دیا گیا تھا، کہ اللہ پاک نے انہیں کتاب اور حکمت جو عطا کی تھی تو اس کا انہیں شکر گزار ہونا چاہیے تھا۔ شکر گزاری کی بجائے انہوں نے ناشکری کا رویہ اختیار کیا کتاب الہی کے ساتھ، اور پھر کیا ہوا رفقائے محترم؟ اس کے نتیجے میں وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اس کے نتیجے میں ان کے قائدین نے اس قوم کو پہنچا دیا، کہاں پہنچایا رفقائے محترم؟ دار البوار۔ دار گھر کو کہتے ہیں اور بوار کہتے ہیں ایسی منڈی کہ جس میں جنس تو بہت ہو اور اس کا کوئی خریدار نہ ہو۔ دار البوار کا معنی ہے مندے کی، یعنی مندے کا رجحان، مندے کی نفسیات۔ ایسی منڈی میں جا پہنچایا ان کو کہ جہاں پر وہ ایک ایسی جنس بن کے رہ گئے، وہ کثرت کے ساتھ ہے لیکن اس کا کوئی خریدار نہیں۔ دار البوار، اور دار البوار کو کیا کہا؟ جہنم، جہاں ان کا ارتقا رک گیا، سٹینڈ سٹل، جمود ہے، انحطاط ہے، آگے بڑھنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ فرمایا یصلونہا، چاہیں یا نہ چاہیں وہ اس جمود و تنزل میں مبتلا کیے جا رہے ہیں، اور حالت وہاں کیا ہے؟ وَبِئْسَ الْقَرَارُ، چھوٹا ہو یا بڑا کسی کے لیے کوئی اطمینان نہیں ہے۔ قرار، اطمینان، ٹھہرنا، سکون، ٹھنڈے دل دماغ کے ساتھ فیصلے کرنا، قرار کسی کو نہیں ہے۔ ہر ایک شخص بے قرار ہے، کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، محلات میں رہنے والا ہو، جھونپڑوں میں رہنے والا ہو، سڑکوں پر چلنے والا ہو، جو جس مقام پر بھی ہے وہ بے قرار ہے، بے سلقت، توازن ٹوٹا ہوا ہے۔ بیلنس پرسنالٹیز پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ نظام جو ہے وہ متوازن نہ ہو، اور متوازن نظام کا ضامن تو اللہ کا کلام تھا۔ تو جب اللہ کے کلام کو انہوں نے طاق نسیاں پہ رکھ دیا تو توازن اور اعتدال کیسے پیدا ہو ذات میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں؟ یہ ہے رفقائے محترم اللہ کی نعمت کی ناقدری کرنے کا انجام۔ اور یہ جو فرمایا تھا ندخلوا فی السلم کافہ، تو اب اس کا نمونہ کہاں سے ہمیں ملے گا؟ ٹوٹل ذات کو اللہ کے لیے قربان کرنا، تو اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے حوالے سے ہمارے لیے نمونے کی، کہ نبی کی ذات ہمارے لیے نمونہ ٹھہری۔ تو یہ 6 سورہ الانعام کی آیت 162 میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ارشاد فرمایا گیا، یہ 163 لے لیں، 163 62 کی بجائے 163۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ اے رسول اعلان کرو، قل اعلان کرو، اِنَّ صَلَاتِي، بلا شبہ میرا صلاۃ کا نظام، صلاۃ کی ادائیگی، صلاۃ موقت ہو یا صلاۃ جامعہ، وَنُسُكِي، اور قربانیاں، اللہ کے لیے ڈیووشن، میرا ڈیووشنل ایٹیٹیوڈ، قربانیاں میری اللہ کے لیے صلاۃ اور قربانیاں، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، اور میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا، یعنی موت ہو تو حیات ہو تو موت و حیات، اور میرے پاس جو کچھ ہے زندگی کا سرمایہ، قربانیاں جتنی ہیں، للہ، میں وقف کر چکا یہ سب کچھ اللہ کے لیے، یعنی میری تمام صلاحیتیں، جسم و جان کی قابلیتیں، امکانات،
تمام میں نے لگا دیے اللہ کے لیے. اور اللہ کون سا؟ رب العالمین، کہ وہ رب العالمین ہے. لہذا ربوبیت عالمینی کا جو قیام ہے معاشرے میں، اس کے لیے میں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے کہ رب العالمین ثابت ہو، رب الاغنیاء والمترفین نہیں. اور یہ جو رب العالمین کی ربوبیت عالمینی ہے، یہ اس شان سے آنی چاہیے لا شریک لہو، انسانی دنیا میں کوئی کسی کا رب نہ رہے، ارباب کا قلع کما ہو، اور سب نوع انسانی کا ایک رب جو رب العالمین ہے وہ عملی طور پر ثابت ہو جائے. وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے تو اس طرح کے حوالے سے حکم دیا گیا، پابند ٹھہرایا گیا ہے. اور بلا شبہ میں اس اسلام میں اول درجے پر قائم ہوں، یعنی کوئی اور آئے یا نہ آئے، سب سے پہلے میں، اور اول درجے میں. اور یہ جو 663 میں ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں، کہنے والا کہہ سکتا ہے یہ تو اونچی شان والوں کی باتیں ہیں. بھائی ہم تو گنہگار سے آدمی ہیں، اور وہ بھی فتنوں کے دور میں پیدا ہونے والے. ہمارے ساتھ اس اعلیٰ حقیقت کا جو ادراک کرنا ہے یا پہنچنا ہے وہ تو ممکن نہیں. لیکن ایسی بات نہیں ہے رفقائے محترم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو اس حوالے سے کس مقام پر ہونا چاہیے وہ دیکھ کر ختم آگے چلتے ہیں. سورہ آل عمران 63 صفحہ آیت 20، 63 صفحہ آیت 20 فرمایا فَإِنْ حَاجُّوكَ، اور اگر یہ لوگ فَإِنْ حَاجُّوكَ، اور اگر یہ لوگ آپ سے حجت بازی پر اتر آئیں، دلیل برائے دلیل، بحث برائے بحث، حجت بازی ہم اسے کہتے ہیں. اگر آپ سے یہ حجت بازی کرنے لگیں تو کہیں آپ میرے پاس حجت بازی کے لیے ٹائم نہیں ہے. حجت بازی کے لیے وقت ضائع کرنا یہ میرا پیشہ شیوا شعار نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، اعلان کرو کہ میں نے تو قربان کر دیا. اسلم تو قربان کر دینا، بچھا دینا، جھکا دینا، نچھاور کر دینا، نثار کر دینا. میں نے تو بچھا دیا ہے، جھکا دیا ہے، لگا دیا ہے. وجہیہ لفظی ترجمہ تو ہے چہرہ، اور مراد ہے ذات. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، تو ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ کے چہرے کے. لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا. تو کیا معنی؟ یعنی اللہ ختم ہو جائے گا، صرف اس کا چہرہ باقی رہے گا. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک، اور تیرے رب کا چہرہ رہ جائے گا، باقی چہرے کے علاوہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. نہیں، وجہ عربی زبان میں قائم مقام ہوتا ہے کل چہرے کے. چہرہ قائم مقام ہے کل شخصیت کا. تو میں نے تو اپنی کل شخصیت کو قربان کر لیا اللہ کے لیے. اور آگے کیا فرمایا؟ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور وہ بھی یہی کریں گے، ان کے لیے بھی یہی ہے حکم جو میرے پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں. یوں نہیں فرمایا جو میرے اوپر ایمان لائے. گویا اصل مقصود اتباع ہے، پیچھے پیچھے چلنا ہے. اور پیچھے پیچھے کس طرح چلنا ہے؟ احکام الہیہ کے سامنے اپنی کل ذات کو رکھنا ہے. قربانی دینی ہے کل ذات کی، کل خواہشات. یہ نہیں کہ سال میں ایک دفعہ بکرا چترا کر دیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یعنی ٹوٹل ذات انسانی جو ہے اسے اللہ کی قربان گاہ پر چڑھانا ہے. تو ارشاد فرمایا وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور کہہ دیں آپ ان سے جو کتاب دیے گئے، یعنی مراد علماء جو کتاب کے ٹھیکیدار ہیں، اپنے آپ کو اجارہ دار سمجھتی، ان سے بھی ڈنکے کی چوٹ کہیے. وَالْأُمِّيِّينَ، اور ان سے جو ان کے ماتحت ہو کر کتاب الہی کا علم نہیں رکھتے، ان سے پوچھو اسلمتم، کیا یہ اسلام قبول ہے؟
اسلام نماز روزے والا نہیں، بلکہ کل کی کل ذات کو احکام الہیہ کے لیے قربان کرنا، یہ اسلام ہے، یہ قبول ہے۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر کہیں ہاں ہم اس اسلام پر تیار ہیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو ان کا یہ طرز عمل ان کے ہدایت یافتہ ہونے کی دلیل۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر بیک آؤٹ ہو جائیں، اس اسلام کے لیے آگے نہ بڑھیں، تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، تو بلا شبہ پھر آپ کی ڈیوٹی صرف احکام الہیہ کو پہنچا دینا ہے، پہنچا دینا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کے حالات سے، کوائف سے، جو کچھ وہ کر رہے ہیں بے خبر نہیں ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر ہے۔ اس میں رفقاء محترم یہ جو فرمایا واللہ بصیر بالعباد، اس میں ایک ایمان والوں کو بشارت یا تسلی دی گئی ہے۔ وہ تسلی یہ ہے کہ جب کوئی شخص، آپ ہوں میں ہوں کوئی بھی اللہ کا بندہ، جب کوئی اللہ کے احکام یا آیات کسی فرد کو پہنچاتا اور وہ نہیں مانتا، انکار کرتا ہے ڈھٹائی کے ساتھ، یا مقابلہ کرتا ہے، مناظرے کرتا ہے، مجادلے کرتا ہے، تو اس صورت میں انسان کو غصہ آتا ہے، اور بعض اوقات تکلیف بھی ہوتی ہے کہ دیکھو بھائی ہم انہیں اللہ کا قرآن سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اور یہ ہیں کہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، یا ٹس سے مس ہونا تو کجا الٹا ہمیں ہی کہتے ہیں کہ یہ جال میں چکڑے ہوئے، یہ نکل آئیں اس سے، اللہ کے کلام سے نکل آئیں۔ تو اس میں جو واللہ بصیر بالعباد فرمایا گیا ہے، اس کی رفقائے محترم ایک جھلک ہم سورہ سجدہ میں 32ویں سورہ میں دیکھیں گے، تو یہ اللہ کی طرف سے اپنے ان بندوں کو کہ جو کلام الہی کا کام کرتے ہیں، انہیں ایک بشارت کا خاص پہلو عطا ہوا ہے۔ 499 صفحہ آیت نمبر 22، 32-22 ارشاد ربانی ہے، فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے؟ سب سے بڑے ظلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ اٹھا رہے ہیں۔ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ، اور سب سے بڑا ظالم کون ہے اس سے، یعنی اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں۔ کس سے بڑھ کر رفقائے محترم؟ ذُکِّرَ بِآیاتِ رَبِّهِ، کہ جسے یاد دہانی کرائی گئی، ذکر کروایا گیا، وہ ایک مجلس میں گیا اور اس مجلس میں ذکر کروایا جا رہا تھا کس کی بنیاد پر؟ بِآیاتِ رَبِّهِ، اس کے رب کی آیتوں کی اساس پر، یعنی کوئی قصہ، کوئی کہانی، کوئی روایت، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں تھی، جو کچھ تھا خالص اللہ کی، رب کی آیتوں کا بیان تھا۔ پھر کیا فرمایا رفقاء محترم؟ ثم اعرض عنہا، بجائے اس کے کہ وہ اس مجلس میں محظوظ ہوتا، مستفید ہوتا، اس مجلس میں دیدہ و دل فرش راہ کرتا، احکام الہیہ کے سامنے جھک جاتا، مستفید ہوتا، کیا اس نے کیا؟ اعرض عنہا، وہ پیٹھ دکھا کر بیٹھ گیا، ہاں جی، پس پش ڈال دیا جو کچھ اس نے سنا، آگے نہ بڑھا۔ تو اب اللہ کیا فرماتے ہیں رفقاء محترم؟ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، تو اے ایمان والو، یہ جو اس طرح کا طرز عمل اختیار کرتے ہیں یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو میرے مجرم ہیں، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، یعنی ایسے افراد سے عہدہ برا ہونا یہ ہماری ڈیوٹی ہے، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ یعنی وہ کلام الہی سے دور ہو کر اس نے اپنے آپ کو ہلاک کیا، اور وہ کیس اب اللہ کا ہے۔ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، ایسے مجرموں سے ہم بھگت لیں گے، یہ ان کو ہمارے لیے چھوڑ دو،
انا کفینا کل مستہزئین، جو تمہارے ساتھ استہزاء کریں کلام الہی کی وجہ سے، وہ تمہارا پھر مسئلہ ہی نہیں رہا۔ انا من المجرمین منتقمون، فرمایا کہ ان مجرمین سے، مجرم کون ہے؟ جس کے سامنے کلام الہی پیش کیا گیا اور اس نے کلام الہی کو سن کر بجائے اس کے کہ اسے قبول کرتا، لبیک کہتا، آگے بڑھتا، وہ کنی کترا گیا۔ اور یہ جو کنی کترانا ہے رفقا محترم کلام الہی سے اور آگے نہ بڑھنا ہے، اس کو اللہ پاک نے جرم قرار دیا ہے، مجرم ہے یہ۔ اور انا من المجرمین منتقمون، ایسے مجرمین سے فرمایا کہ ہم نپٹیں گے، یہ ہمارے مجرم ہیں، تم انہیں ہمارے لیے چھوڑ دو، تم اپنے آپ کو پریشان نہ کرو۔ یہ اس ضمن میں رفقا محترم سورہ الانعام کی ایک آیت دیکھیں، 26ویں آیت، چھٹی سورہ، آیت 100 یعنی 26 آیت صفحہ 156 یا 57 صفحہ 157 سورہ الانعام۔ ارشاد ربانی ہے، یہ 25 اور 26 ہم دونوں لیں گے، 25 اور 26۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، فرمایا کہ اے ایمان والو تمہیں ایسے لوگ بھی ملیں گے، پریشان ہونے کی بات نہیں، ان حقائق سے پہلے باخبر ہو جاؤ۔ وَمِنْهُمْ، اور کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے تمہارے سامنے، کیسے رفقا محترم؟ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، کہ جب وہ آئیں گے تو یوں باتیں سنیں گے تمہاری کہ جس طرح کان ہماتن تمہاری طرف انہوں نے لگا دی، ہماتن گوش، استماع الی، پوری طرح اٹینٹیولی، گویا کہ وہ تمہاری بات سن رہے ہیں۔ لیکن حالت کیا ہے؟ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، لیکن ہم پاتے ہیں ان کے قلوب و اذہان پر پردے، قلوب و اذہان پہ پردے ہیں، تالے ہیں، اور کان لگائے ہوئے ہیں آپ کی جانب، آپ کی مجلس میں۔ این یفقہوہ، یعنی سمجھنے کے حوالے سے پیدل ہے، عقل اگر ہے تو وہیں رکھ کر آئے ہیں جہاں ان کا پیر بیٹھا ہے۔ آپ پیدل آپ کے پاس آئے ہیں، عقل و فکر اگر کچھ ہے تو وہ وہیں ہے جہاں ان کا پیر ہے، جہاں ان کا امام ہے، جہاں ان کا مقتدا ہے۔ یہاں تو آپ کے پاس آئے ہیں تو عقل و شعور سے پیدل ہو کر، جہاں جوتا اتارا وہیں عقل اتار کر آئے ہیں تمہارے پاس۔ تو ارشاد فرماتے ہیں وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے۔ اب وہ ڈانٹ تو رفقائے محترم بالفعل ہوتے تھے، اور یہاں جہالت ہے، جہالت ہے، خوش عقیدگی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر تم انہیں قرآن کی ساری آیتیں دکھا دو، ایک آیت نہیں، ساری آیتیں دکھا دو، تو بھی ان کا گھر پورا نہیں ہوتا، کیونکہ جس طرح کا مذہب ان کے ذہن میں ہے وہ قرآن میں تو ہے نہیں، شعبدے کرامتیں جو کچھ وہ لے کر بیٹھے ہیں، اگر تم سب کی سب آیتیں دکھا دو تو بھی وہ تمہاری بات نہ مانے، تمہاری بات کا یقین نہ کریں۔ حتی اذا جاؤک، فرمایا کہ اے ایمان والو تم کیا چیز ہو، تمہاری جگہ پر اگر وہ تمہارے رسول کے پاس بھی آ جائیں، اور آتے تھے، جاؤک، جب وہ آپ کے پاس بھی آ جائیں، رسول کے پاس بھی آ جائیں، یجادلونک، تو یہ تو رسول کی بھی شخصیت، ذات، کرامت، اس کو نہیں مانتے، آپ اپنی بات کرتے۔ یجادلونک، رسول سے بھی دو دو ہاتھ کرتے ہیں۔ اور یقول الذین کفروا، اور کہتے تھے آ کر وہ لوگ جنہوں نے انکار کی روش اختیار کر رکھی تھی، ان ھذا الا اساطیر الاولین، کہ یہ قرآن ہے کیا، پہلوں کے قصے ہیں، کہانیاں ہیں، اساطیر ہیں۔ اب کافر تو رفقائے محترم اس کو اس حوالے سے اساطیر الاولین کہتے تھے، اور ہم نے شان نزول کا ذہن میں وہ ہوا بٹھا کر
ہم بالفعل قرآن کو اساطیر الاولین بنا بیٹھے. کچھ منافقوں کے بارے میں قرآن، کچھ یہود کے بارے میں، کچھ نصارہ کے بارے میں، کچھ اس وقت کے ایمان والوں کے حوالے سے. ہمارے لیے تو آپ سوائے اللہ اللہ خیر صلاح کچھ بھی نہیں ہمارے لیے. تو وہ طنز کے طور پر کہتے تھے، اور ہم عملی حالت کے حوالے سے قرآن کو اساطیر الاولین بنا بیٹھے ہیں. اور اس کے بعد یہ الفاظ ہیں رفقائے محترم، وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، یہ کافر تھے. فرمایا اور وہ روکتے ہیں لوگوں کو قرآن سے. انہو کا مرجع کیا ہے؟ حاضا. اور وہ روکتے ہیں اس قرآن سے. اور آگے فرمایا وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، صرف روکتے ہی نہیں ہے، روکتے ہیں اور خود اپنے آپ کو الگ کرتے ہیں. نعا کا معنی ہوتا ہے کنارے پر کھڑا ہو جانا. کسی چیز سے نکل کر، جس طرح تالاب سے، دریا سے، ندی سے، نالے سے نکل کر کونے پر جا لگانا، کنارے پر جا لگنا. فرمایا روکتے بھی ہیں لوگوں کو اور خود کنارے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، قرآن کے اندر نہیں آتے. اس کے حقائق کو قبول کرنا تو ایک طرف، کناروں پر کھڑے ہو کر نظارہ کرتے ہیں. اور آگے فرمایا رفقائے محترم وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، کتنا نادان ہے وہ انسان کہ جو دریا کے کنارے کھڑا ہو، سمندر کے کنارے کھڑا ہو، کنویں کے کنارے کھڑا ہو اور پھر پیاسا ہو. یعنی برسرے دریا، برلبے دریا نہر کھڑا ہے اور پھر پیاسا ہے. فرمایا ان یہلکون الا انفسهم، قرآن سے دور رہ کر، آب حیات سے دور رہ کر نہیں ہلاک کر رہے مگر اپنے آپ کو. یہ ہلاکت ہے. کلام الہی کی جو یعنی افادیت ہے وہ تو آب حیات ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کردہ پانی جو ہے اس سے یہ اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں. تو یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں. کلام اور آگے رہا مسئلہ کہ ہلاکت کا احساس نہیں ہے، شعور نہیں ہے. شعور ایک خاص سٹیج پر آئے گا، لیکن لا تہین مناس، اس وقت کا کیا فائدہ. وہم وما یشعرون، اور ان کے شعور کی سطح جو ہے نا وہ ابھی حیوانی ہے. رفقائے محترم ایک نقطہ ذہن میں آتا ہے، اگر بیت اللہ کا طواف کوئی گھوڑا یا گدھا کرے تو اس میں کتنی انسانیت پیدا ہو جائے گی، کتنا اس کو ثواب ملے گا. یوں سمجھ لیں کہ ایک بوڑھا انسان گدھے پر بیٹھ کر، گھوڑے پر بیٹھ کر بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے تو گھوڑے کو کتنا ثواب ملے گا. اب جب قرآن نے ان کو کہا انہم الا کالانعام، کہ عقل و بصیرت سے کام نہ لینے والے اور اللہ کے کلام سے دور ہونے والے کون ہیں؟ انہم الا کالانعام، یہ تو حیوان ہیں، بلکہ حیوانوں سے بدتر. تو جنہیں قرآن حیوانوں سے بدتر قرار دے رہا ہے وہ عمرے کریں، طواف کریں، غلاف کعبہ کو چومیں، جس طرح کہ گدھا یا گھوڑا جو ہے وہ بیت اللہ کا طواف کر لے تو اسے کیا ملے گا؟ انہم الا کالانعام، یہ تو انسان نہیں ہے، حیوان ہے. تو حیوان کا وہ افعال و اعمال جو انسانوں والے وہ کر بھی لے گا تو ملے گا کیا؟ فرمایا وما یشعرون، حقیقت حال یہ ہے کہ شعور کی سطح جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے ان کی، یا وہ تالے لگا لیے ہیں انہوں نے اس پر. تو اب رفقائے محترم جہاں سے ہم چلے تھے کہ کتاب اللہ کو اگر اس طرح حصوں بخروں میں تقسیم کر دیا جائے کہ ایک حصہ عمل کے لیے ہو اور ایک حصہ عمل سے پیدل اور فارغ، تو یہ صورت احوال پیدا ہوتی ہے. اس وقت یہ یہود میں تھی رفقائے محترم، اور آج ہم خود اسی یعنی حالت میں مبتلا ہیں. تو یہ ہم آیت 85 پر تھے، سورہ البقرہ، سورہ البقرہ آیت نمبر 84 ختم ہوئی تھی، بلکہ 85، اور اب 86 سے ہم آگے چل رہے ہیں. اولئک الذین اشتروا
حیات الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینصرون۔ فرمایا کہ یہی تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خرید لیا حیات دنیا کو حیات آخرہ کے بدلے میں، پس اس کے نتیجے میں نہ تو عذاب میں کوئی کمی ہوگی اور نہ ہی ان کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ اس ضمن میں رفقا میں اس آیت کی شرح و تفسیر میں ہم ایک آیت دیکھنا چاہتے ہیں، سورہ ابراہیم 14ویں سورہ رفقا محترم اور آیت نمبر 2 14 307 صفحہ 307 صفحہ، یہ آیت 1 تا 3 تینوں دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، اے امین لین القلب رسول رحمت، یہ گراں قدر دستور حیات کہ جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اس کی بنیاد پر تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لائیں، اللہ کے یا ان کے رب کے ٹھہرائے ہوئے قانون حیات کی بنیاد پر، اور نور سے مراد یعنی اس راستے کی طرف، اس شعراء حیات کی طرف لائیں کہ جو اس غالب اور پریز وردی قابل تعریف اللہ کا ٹھہرایا ہوا ہے، وہ اللہ کہ جو واحد مالک ہے اس سب کا جو آسمانوں میں ہے اور اس سب کا جو زمین میں ہے، اور ہلاکت اور ناکامی ہے کافروں کے لیے ایک دردناک سزا کے حوالے سے۔ اور کافر کون ہوتے ہیں رفقا محترم؟ یہ بڑی اہم آیت جلیلہ میرے اور آپ کے لیے ایک آئینہ۔ کافر کون ہوتا ہے؟ کافروں کے باب میں ہم بس یہی چیز جو اللہ کو نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا، وہ کافر ہے، قرآن کو نہیں مانتا کافر ہے۔ کافروں کی ڈیفینیشن یہاں یہ آ رہی ہے رفقا محترم، الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، جو آخرت کی زندگی پر حیات دنیا کی زندگی کو ترجیح دے، یعنی جس کا طرز عمل یہ بتائے کہ اس کو دنیا کی زندگی سے پیار ہے اور آخرت کی زندگی صرف ایک عقیدہ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ حیات دنیا کو جو حیات آخرہ پر ترجیح دے، یہ کافروں کی کفر کی پہلی پہچان ہے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس کے نتیجے میں وہ اللہ کے راستے سے یعنی قرآن پاک سے خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی روکے۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اللہ کے کلام میں کجیاں تلاش کرے، کمیاں تلاش کرے، شارٹ کمنگز تلاش کرے، اللہ کے قرآن میں یہ چیز بھی نہیں ہے، وہ چیز بھی نہیں ہے۔ اولئک فی ضلال بعید، تو ان کی یہ جد و جہد انجام کار ان کو بہت دور کی ناکامیوں میں، کہ جس کے بعد حقیقی صحیح راستے پر آ جانا ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا، اس میں مبتلا کر دے گی۔ تو یہ رفقا محترم قوموں میں یہ مزاج جو آج 86 کا ہے، جو اس وقت پیدا ہوتا ہے جب حیات دنیا کی چاہت غالب اور حیات آخرہ اور انسانی قدریں اور اللہ کا ایمان اور مقافات عمل ان کی اہمیت نہ ہو۔ تو اس کے بعد رفقا محترم آیت نمبر 87 سورہ البقرہ دیکھتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلُفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ۔ فرمایا بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس کتاب کی ترویج کے لیے، تنفیذ کے لیے، اس کو ایک نظام حیات کے طور پر نافذ کرنے کے لیے
پے بپے ہم نے رسول بھیجے، مسلسل و پہم وہ رسول آتے رہے۔ یہاں بھی وہی نقطہ ہے رفقائے محترم کہ قرآن نے یوں نہیں فرمایا لقد آتینا موسیٰ التورات، کہ موسیٰ کو تورات دی، یہ کہا کہ موسیٰ کو کتاب دی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ تورات صرف وہ نہیں جو موسیٰ کو ملی، تورات وہ گویا تمام مجموعہ ہے صحائف کا کہ جن میں موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت زکریا تک جتنے انبیاء آئے اور ان کو جو کچھ وقتاً فوقتاً ملتا رہا وہ سارا تورات، اور موسیٰ علیہ السلام کے سے لے کر حضرت زکریا تک یحییٰ تک یہ تورات، اور اس کے بعد پھر حضرت مسیح علیہ السلام کو جو پیغام حیات ملا اس کا نام انجیل۔ تو اس پر بھی انشاءاللہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے کہ تورات کا معنی کیا ہے، انجیل کا معنی کیا ہے، اس کو تورات قرآن نے کیوں کہا، اسے انجیل کیوں کہا، اور اگر اسے عربی زبان میں قرآن نے ڈھالا ہے تو اس کے اندر افادیت کیا ہے، معنویت کیا ہے، اور اس کا قرآن سے تعلق کیا ہے، تورات سے قرآن یا فرقان تک کا جو ارتقائی سفر ہے اس میں کون کون سی منزلیں اور گھاٹیاں ہیں، اس پہ انشاءاللہ ہفتے کو گفتگو کریں گے۔ تو ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، اور اس کے بعد موسیٰ کے بعد یا اس کتاب کے بعد پے بپے ہم نے مسلسل و پے ہم نے رسولوں کو بھیجا، اور آخر کار آخری بنی اسرائیل یا آل یعقوب کے حوالے سے پھر آخر میں یوں ہوا وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور پھر انجام کار آخر کار ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا بینات دے کر، واضح دو ٹوک احکام و ہدایات دے کر، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے مضبوط و مستحکم کیا اس مسیح کو، ابن مریم کو، ایسی تعلیم کے ساتھ، روح تعلیم، کلام الہی، القدس جو بے حد دور جانے والا تھا، دور دور تک جس کے اثرات مرتب ہونے والے تھے، اور جو بڑی زرخیزی، شادابی، خوشحالی اور فارغ البالی لانے کا باعث تھا۔ روح سے مراد ہے تعلیم، کلام الہی، اور القدس کا معنی ہوتا ہے مرکز سے، بڑے تالاب سے چھوٹی چھوٹی نالیاں کھود کر پانی لے جانا، دور تک جہاں تک ضرورت ہے وہاں تک پانی لے جائے، تو وہ چھوٹی چھوٹی جو نالیاں ہوتی ہیں ان کو اقداس کہتے ہیں، اور پھر نالیوں میں پانی ہوگا تو وہ بابرکت ہے، اگر پانی نہیں ہے تو نالیوں کا کیا فائدہ، تو پھر القدس بھی یہاں کہا ہے اور دوسرے مقام پر مبارک کہا ہے۔ تو پھر فرمایا پس جب کبھی آیا تمہارے پاس رسول ایک ایسی تعلیم لے کر بما لا تہوی انفسکم، جو تمہاری خواہشات نفسانی کو پسند نہ آتی تھی، خواہشات نفس پر پابندیاں لگانے والی تعلیم جب کوئی بھی نبی لے کر آتا تھا تمہارے پاس، استکبرتم، تو تم اس کے مقابلے میں، کلام الہی کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے تھے۔ کلام الہی کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اصل میں اللہ کے مقابلے میں اپنی کبریائی کا اعلان کرنا ہے۔ جو اللہ اکبر کہے گا وہ اللہ کے کلام کے سامنے اپنے آپ کو اصغر کرے گا، اور جو اللہ کو اکبر مانتا ہے، کلام الہی کو اصغر مانتا ہے، اس نے اللہ کی کبریائی کا اعتراف ہی نہیں کیا۔ استکبرتم، تو بڑا گردانا تم نے اپنے آپ کو، پھر کیا ہوا فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تو پھر انبیاء میں سے ایک گروہ کی تو تم صرف تکذیب کر سکے، اس سے آگے نہ بڑھے، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور انبیاء کے ایک گروہ کے ساتھ تم نے جنگیں بھی لڑی، جنگیں لڑنے سے بھی تم باز نہ آئے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے قلوب و اذہان تو غلافوں میں ہیں، محفوظ ہیں سیف میں، اور ان سے کہو نہیں، ایسی بات نہیں، مراد ان کی یہ تھی کہ ہم پر تمہارے کلام کا کوئی اثر نہیں ہوگا، لاکھ واز کہو، کلام سناؤ، قرآن سناؤ، ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ غلف، کیونکہ ہمارے قلوب و اذہان تو اپنے پیروں کی براہ راست نگرانی میں ہے، نظر ہے، جس طرح ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پیچھے ہمارے پیر کی دعائیں ہیں، ہمارے اوپر ہمارے کرنے والے غوث صاحب امام زمان کی نظر ہے ہمارے اوپر،
ہم کوئی بے پیرے ہیں، بے پیندے کے لوٹے ہیں کہ ایسے ہی اکھڑ جائیں، بہ جائیں اور جو سنے اس کو مان لیں؟ نہیں، ہم بڑے مضبوط و مستحکم ہاتھوں میں ہیں، ہمارے اوپر بہت مضبوط ذات کی نظر ہے، یعنی ہمارے مرشد کی۔ تو وہ بھی یہی کہتے ہیں قلوبنا غلوف، ہمارے قلوب تو، اذہان تو بہت محفوظ ہیں، تو ہمارے قلوب و اذہان پر کیا اثر ہو سکتا ہے تیرے قرآن کا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں بل لعنہم اللہ بکفرہم، وہ قلب، وہ دماغ جس میں قرآن نہ اترے، اثر انداز نہ ہو، وہ قلب، دل، دماغ تو ملعون ہے۔ کہاں کھڑے ہو؟ جس دل دماغ میں قرآن داخل نہیں ہو سکتا، داخل نہیں ہو رہا، وہ دل دماغ ملعون ہے۔ وہ زمین رفقہ محترم کہ جو بارش ہو اور کسان اس زمین پر وہ ایسا انتظام کر دے کہ اس پر بارش کا اثر نہ پڑے، قطرات زمین کو نہ لگے، تو وہ زمین بنجر ہوگی، شور ہوگی، وہ چٹیل میدان ہوگا، وہاں کوئی زرخیزی نہیں ہوگی، ہریالی نہیں ہوگی، سبزہ نہیں ہوگا، پھل پھول پیدا نہیں ہوں گے۔ پاس جس قلب میں، دل دماغ میں اللہ کا قرآن نہیں اترا، کلام الہی کی بارش نہیں ہوئی ہے، تو اس نے اس کو داخل نہیں ہونے دیا اپنے کھیت میں اللہ کی بارش کو، تو وہ کیا ہے؟ ملعون ہے، یعنی وہ محروم ہے، وہاں کوئی رحمت، زرخیزی، شادابی نہیں پیدا ہوگی۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، تو یہ دلیل ہے اس بات کی، یعنی ملعون ہونے کی، کہ جس کی وجہ سے آپ وہ ایمان سے کوسوں دور ہیں، ایمان نہیں لا رہے۔ اب یہاں چار چیزیں ہیں رفقا محترم۔ ایک تو بڑی اہم بات اس میں یہ آئی ہے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بینات عطا کیے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کے حوالے سے قرآن نے ان کو ہمیشہ ابن مریم کہا ہے، مریم کا بیٹا۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ابن مریم کہا، اس لیے ہمارا مذہبی پیشوا شیعہ ہو یا سنی، دیوبندی ہو یا بریلوی، قدیم ہو یا جدید، وہ یہ کہتا ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، ان کا باپ نہیں تھا۔ چونکہ ان کا باپ نہیں تھا، اس لیے اللہ پاک نے ان کو ابن مریم کہا۔ لیکن یہ مسئلہ رفقا محترم اتنا نہیں ہے، اصل میں قرآن اس کو ابن مریم جو کہہ رہا ہے، اسی وجہ سے یہ قرآن کلام الہی ہے۔ قرآن کے کلام الہی کی ایک دلیل یہ ہے کہ وہ مسیح کو ابن مریم کہہ رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ قرآن کا ہر پوائنٹ رفقا محترم ٹو دا پوائنٹ ہے۔ قرآن مسیح کو ابن مریم کہہ کر نصارہ پر حجت قائم کر رہا ہے، دلیل قائم کر رہا ہے۔ نصارہ کا دین جو ہے رفقا محترم، وہ قائم کس بات پر ہے؟ کفارے پر، رینسم۔ یعنی عیسائیت کا تصور مذہب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو جنت میں رکھا، اور جنت سے کیوں نکلا؟ گناہ اور نافرمانی کی وجہ سے۔ گناہ اور نافرمانی کہاں سے آئی آدم میں؟ اس کی بیوی کے ورغلانے سے، یعنی حوا کے۔ یعنی عیسائیت کا تصور یہ ہے کہ حوا تمام ناکامیوں اور نامرادیوں کا باعث ہے۔ جنت سے نکالنے والی آدم کو کون ہے؟ حوا ہے۔ تمام گناہوں کی یعنی جو منبع اور مصدر ہے عیسائیت میں، وہ عورت ہے، اور عورت سبب بنی جنت سے نکلنے کا۔ اور جو عورت سے پیدا ہوگا وہ پاک کیسے ہو سکتا ہے؟ اور عورت کو سزا دی اللہ تعالیٰ نے، مرد کو بھی سزا دی جنت سے نکال کر۔ اب یہ جو عورت کو گناہگار قرار دینا ہے، اور عورت کی وجہ سے انسان پر تمام مصائب و آلام آئے، قرآن یہ کہتا ہے کہ اے مسیح بھائیو ہمیں یہ بتاؤ کہ تم کہتے ہو کہ مسیح سے نوع انسانی کے تمام گناہوں کا اللہ نے کفارہ کیا،
تو کفارہ تبھی ہوگا کہ جب مسیح معصوم ہو، امیون ہو، بے گناہ ہو۔ لیکن بتاؤ کہ جب مسیح مریم کا بیٹا ہوا، اور مریم تو ایک عورت ہے، تو جس کو عورت نے جنا وہ معصوم کیسے ہوا؟ جو عورت کے پیٹ میں سمایا وہ معبود کیسے ہوا؟ وہ لامحدود کیسے ہوا؟ یعنی انسان باپ کے پیٹ میں نہیں رہتا، ماں کے پیٹ میں رہتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں رہنے والا محدود ہوا، مقید ہوا، جو محدود و مقید ہوا تو وہ لامحدود خدا کیسے ہوا؟ جو محدود و مقید ہوا اور ایک عورت سے جنا گیا وہ معصوم کیسے ہوا؟ تو جب وہ محدود و مقید ہے اور بنت حوا یعنی حوا کا بیٹا ہونے کے ناطے سے وہ گویا گنہگار ہے، تو وہ دوسرے ہم جنس گنہگاروں کے لیے وہ کفارہ کیسے بنے گا؟ تو یہ ابن مریم کہہ کر دراصل قرآن حکیم نے عیسائیت کی 3 بنیادی ٹانگوں میں سے ایک ٹانگ کو توڑا ہے۔ اور چونکہ ہم عیسائی علم کلام سے بے خبر ہوتے ہیں، اس لیے ہم مسیح کی بن باپ پیدائش کو معجزہ مان کر عیسائیت کے دست و بازو بن رہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان عیسائیت کے بعد سیکنڈ لائن پر کھڑا ہے۔ عیسائیت بھی کہہ رہی ہے کہ ہاں اگلی جو الفیہ ہے، اگلے 10 سال جو اگلا نئی تیسری وہ شروع ہو رہی ہے، وہ عیسائیت کی صدی ہے۔ کیوں؟ کہ آنے والا مسیح آ رہا ہے، آنے والا مسیح آ رہا ہے۔ اور ہم بھی کہتے ہیں، تم صحیح کہتے ہو بھائی، ہم بھی انتظار میں ہیں کہ مسیح آئے گا، چوتھے آسمان پہ بیٹھے آئے گا۔ کسی نے نہیں آنا، آنے والے آ چکے۔ وہ مسیح تو راستہ دکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو یہ رفقائے محترم اس پر ایک مستقل سیریز آف لیکچرز ہے، صرف ایک لیکچر نہیں۔ تو مسیح کی پیدائش سے لے کر ان کی وفات تک یہ ایک مستقل رفقائے محترم سلسلہ ہے، اور اس کو انشاءاللہ العزیز ہم کر چکے ہیں اور مزید کریں گے۔ تو ابن مریم میں مسیح کی بن باپ پیدائش کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ قرآن کا علم کلام ہے، اور مسیحیت کی ٹانگیں توڑنا جو ہے وہ اس سے مقصود ہے، اور کفارے کا ابطال ہے، اور مسیح کی یعنی الوہیت کا رد ہے، الوہیت کا رد ہے، کفارے کا رد ہے، اور اس کے بارے میں جو کچھ اس کو معبود بنا کر پوجا گیا اس کی سب چیزوں کی نفی ہے، صرف ایک ابن مریم کہہ کر۔ آگے جو ارشاد فرمایا گیا البینات، تو البینات کے اندر بھی بہت ڈنڈی ماری ہے، بڑے پیچ و تاب کھائے ہیں ہمارے قدیم و جدید مفسرین نے، اور کہا جی کہ بینات سے مراد ہیں وہ معجزات جو اندھوں کو آنکھیں دینا، کوڑیوں کا علاج کرنا، مردوں کو زندہ کرنا، اور مٹی کے پرندے بنانا اور پھر ان کو اڑا دینا، یہ چیزیں جو ہیں یہ بینات ہیں جو مسیح علیہ السلام کو عطا ہوئیں۔ اور ایدناہ بروح القدس، اس سے مراد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خاص طور پر سیدنا جبرائیل سے مدد کی، سیدنا جبرائیل سے، روح القدس۔ اور کس طرح مدد کی رفقا محترم، اب کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ اگر وہ نقشہ کھینچا جائے کہ روح القدس نے کس طرح مدد کی تھی، اور مفسرین نے جس طرح لکھا ہے ان کا حوالہ دیتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ بہرحال دیں گے اس کا حوالہ۔ ابھی ان پہلے بینات کو دیکھتے ہیں۔ بینات کے حوالے سے جو ہمارا تصور ہے کہ اس سے مراد معجزات ہیں، اور قرآن میں جہاں بھی بینات کا لفظ آتا ہے اس سے مراد یہی ہوتا ہے، تو یہ غلط ہے۔ ایک تو ابھی ہم نے رمضان میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں دیکھا تھا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی، قرآن خود بینات سے مالا مال ہے، بینات اول سے آخر تک بینات، دعویٰ بھی اور دلیل بھی۔ لیکن ہم اس حوالے سے ذرا ہٹ کر
ایک دو حوالے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. مثلا 34-43 سورہ سبا، 34-43 سورہ سبا کی آیت نمبر 43 میں یہ صفحہ ہے 517 غالباً 18. یہ 518. وَإِذَا ارشاد ربانی ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا بینات، اور جب پیش کی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری آیتیں جو کیا ہیں بینات، دو ٹو واضح کلیئر کٹ. اب یہاں آیات کی جن کی تلاوت کی جاتی ہے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بینات کہا ہے کہ آیات ہیں بینات، دو ٹو واضح. اور جب وہ پیش کی جاتی ہیں تو قالو کہنے والے کہتے ہیں ما ھذا الا رجل، یہ جو ان بینات کو پیش کر رہا ہے یہ تو بس ایک آدمی ہے، اس کو کوئی سخاب کا پر نہیں لگا، کوئی اس کے پاس کرامتیں نہیں، شعبدے نہیں، کوئی مال و دولت کے خزانے نہیں، کوئی بڑی لمبی چوڑی اس کے پیچھے جماعت نہیں، اور یہ کسی بڑے سردار پر یہ کیوں نازل نہیں ہوا. تو کیا کہتے ہیں بس یہ تو ایک آدمی ہے. رجل کیسا آدمی رفقہ محترم؟ یریدو ان یصدکم اما کان یعبد آباؤکم، اور مزید برآں اس کی تگود و جدوجہد ارادے یہ ہیں، عزائم یہ ہیں کہ روکنا چاہتا ہے تمہیں ان طور طریقوں سے جو باپ دادا سے تمہارے اندر چلے آ رہے ہیں، یعنی اکابر مشائخ جو کچھ کہتے چلے آ رہے ہیں وہ طور طریقے عقائد اعمال، ان سے تمہیں یہ بہکانا چاہتا ہے، ان سے تمہیں الگ کرنا چاہتا ہے. اس کے سوا کیا ہے؟ یعنی تمہیں روکنا چاہتا ہے، الگ کرنا چاہتا ہے ان طور طریقوں سے جو تمہارے فور فادرز مشائخ اکابر. وقالو، اور وہ مزید یوں بھی کہتے ہیں ما ھذا الا افک مفترا، نہیں ہے یہ سب مگر افک ہے، گھڑنت ہے، مفترا فیبریکیٹڈ، یہ سارا اس کا من گھڑنت ہے، کوئی اللہ واللہ نے یہ چیزیں نازل نہیں کی. اور وقال الذین کفروا، اور فرمایا کہتے ہیں وہ لوگ جو کفر کی روش اختیار کر رہے ہیں، کس کو کہہ رہے ہیں؟ للحق لما جاءہم، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ حق کے بارے میں کہہ رہے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حق نازل کیا ہے، حق ہی دراصل بینات ہے، اللہ کا نازل کردہ حق ہی بینات کا مجموعہ ہے، اور بینات دراصل اللہ کا نازل کردہ حق ہے. اور اس حق کو وہ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا ان ھذا الا سحر مبین، یعنی قرآن جسے بینات کہتا ہے، حق کہتا ہے، وہی دراصل وہ چیزیں ہیں کہ جن کو وہ کیا کہتے تھے؟ یہ جھوٹ ہے. سحر بمعنی جادو، یہ جادو ہے. تو جادو کا کیا معنی؟ جھوٹ. افک مفترا، یہ جھوٹ ہے جو اس نے گھڑ لیا ہے، واضح کلیئر کٹ. اور اللہ پاک فرماتے ہیں وما آتیناہم من کتب یدرسونہا، اور ہم نے تو ان قرآن سے پہلے انہیں وہ کتابیں نہیں دی جو یہ پڑھ رہے ہیں. جن کتابوں کے درس جاری ہیں، مثنوی شریف کا درس، بخاری شریف کا درس، کس کس کا درس اس امت میں نہیں؟ فرماتے ہیں نہیں دی ہم نے ان کو وہ کتابیں یدرسونہا جن کا یہ درس دے لے رہے ہیں. مدارس میں جو کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، منطق، فقہ، اصول فقہ، بیان، بدیع، جو کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں وہ کتابیں ہم نے تو ان کو نہیں دی.
وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، اور اے حبیب ہم نے آپ سے پہلے تو ان کے اندر کوئی نذیر بھی کھڑا نہیں کیا کہ اس کا انذاری نمونے کے طور پر ان کے پاس ہو کہ اسے سند کے طور پر پیش کر سکیں۔ تو فرمایا کہ وہ کتابیں کہ جن کو انہوں نے بنیاد بنا لیا کہ الکتاب سے ہٹ کر، تو وہ ہم نے تو نازل نہیں کی۔ اس ضمن میں رفقاء محترم اگلی سورہ میں ایک اور اسی ضمن میں مقام آ رہا ہے، یہ آیت نمبر 25 ہے، سورہ فاطر، 35ویں سورہ، 25ویں آیت، 523 صفحہ۔ فرماتے ہیں آیت 25، وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ آپ کی فالسیفیکیشن کریں، جھٹلائیں، تو کوئی بات نہیں، یہ کوئی نیا عمل نہیں جو اس کائنات میں ہو رہا ہے۔ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو ان کے پہلے جو فور فادرز گزرے ہیں وہ بھی کلام الہی کی تکذیب کرتے رہے، یہ بھی کر رہے ہیں، انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ یہ کھیل کوئی نیا تو نہیں جو یہ کھیل رہے ہیں، بہت پرانا کھیل ہے جو یہ کھیلا جا رہا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وہ کھیل کھیلنے والے تکذیب کا جو کھیل کھیلتے رہے، کب انہوں نے کھیلا؟ جاءتہم رسلہم بالبینات، وہ رسول آ چکے تھے ان کے پاس، کیا لے کر رفقاء محترم؟ بینات لے کر۔ اور بینات ہی کا آگے بیان ہے، وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ وہ بینات کیا تھی؟ وہ تھی بالزبر، زابرہ یزبرو، کسی چیز کو غالب کرنا، یعنی وہ جو بینات اور دلائل تھے انہی کو اللہ تبارک و تعالی نے زبر کا ہے، زبر، زابرہ، زیر و زبر اردو میں بھی ہم بولتے ہیں، اور زبر ویسے بھی اوپر ہوتا ہے، زیر نیچے اور زبر اوپر، تو زبر ہے وہ تعلیمات الہیہ، وہ دلائل کہ جن کا مقام ہی یہ ہے کہ وہ غالب آئیں گے، وہ برتر رہیں گے، وہ اپنے آپ کو مافوق کریں گے بالزبر۔ اور آگے فرمایا وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، یہ بینات اور یہ زبر کیا ہیں؟ یعنی وہ کتاب جو خود بھی روشن ہے اور اپنے ایمان لانے والوں کو بھی روشن کرتی ہے، خود روشن اور جو اس کے پاس آ جائے وہ بھی روشن۔ تو کتاب منیر، زبر اور بینات یہ تین الگ الگ چیزیں نہیں ہیں کہ بینات سے مراد تو معجزات لے لیے، اور زبر کیا ہے اور کتاب منیر کیا ہے؟ یعنی ہر نبی، ہر رسول جو آیا ہے وہ تینوں چیزیں لے کر آیا ہے، بینات لے کر آیا ہے، زبر لے کر آیا ہے، کتاب منیر لے کر آیا ہے۔ لیکن یہ تین چیزیں نہیں ہیں، پہلی چیز کی وضاحت دوسری، اور دوسری کی وضاحت تیسری، اور تیسری جامع چیز ہے، یعنی واضح اور دو ٹوک دلائل، یعنی غالب کرنے والے، یعنی کتاب، دستور حیات جو روشنی عطا کرنے والا۔ اس ضمن میں موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے رفقائے محترم ایک آیت دیکھ کر ختم کرتے ہیں، سورہ القصص۔ زبر کا مفہوم کیا چیز ہے؟ 466 صفحہ، سورہ القصص، آیت 35، 28، 35، 466 صفحہ۔ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ، فرمایا کہ موسیٰ ہم تیرے دست و بازو بنیں گے، تجھے مضبوط و مستحکم کریں گے، بے اخی کا، تجھے تیرا بھائی ہارون وزیر بنا کر، وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور ہم تم دونوں کو کیا کریں گے؟ سلطان، اتھارٹیٹو، تم اتھارٹی بن جاؤ گے، تمہارا غلبہ ہوگا،
فلا یصلون الیکما، اور وہ وقت آئے گا کہ جب یہ بری نظر سے، میلی نگاہ سے تمہاری طرف چل کر آ نہ سکیں گے، پہنچ نہ سکیں گے۔ اور آگے ہے رفقائے محترم، بے آیاتنا انتما ومن اتبعکم الغالبون، بے آیاتنا، ہماری آیتوں کی وجہ سے، بے آیاتنا، ہماری آیات کے صدقے میں، ہماری آیات کے طفیل، ہماری آیات، ہمارے احکام، ان کے طفیل، ان کی وجہ سے، ان کی اساس پر، انتما، تم دونوں بھی۔ اور آگے رفقائے محترم، نہ صرف تم دونوں نبی، بلکہ آگے کیا فرمایا، وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا، اور جو تم دونوں کے نقش قدم پر چلیں گے۔ نقش قدم پر چلنا کیا ہے؟ نبی بھی کتاب الہی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اور امت بھی جب تک کتاب الہی کے پیچھے پیچھے چلے گی کیا ہوگا؟ الغالبون، غالب رہو گے۔ یہ غلبہ فیضان ہے رفقائے محترم کلام الہی کا، غلبہ نتیجہ ہے کلام الہی پر چلنے کا۔ تو جب تک تم اور تمہاری قوم بآیاتنا، ہماری آیات کے سبب، ہماری آیات کی وجہ سے، تم دونوں، اور صرف تم دونوں کی بات نہیں ہو رہی، وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا، اور جو تم دونوں کی اتباع میں بھی چلیں گے، پیچھے پیچھے بعد میں آنے والے، الغالبون، ان سب کے لیے غلبہ ہے۔ اس ضمن میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے ساتھ جو بعد میں ہمارے اور آپ کے حوالے سے بھی یہی ہے، اس کو قرآن حکیم نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں جس طرح کہا ہے وہ دیکھ کے یہ چیپٹر ختم کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا السابقون الاولون، السابقون الاولون، 244 صفحہ، السابقون الاولون، سبقت لے جانے والے سب سے بڑھ کر، من بیانیہ من المہاجرین والانصار، 244 صفحہ 99 اور 100، الاولون من المہاجرین والانصار، جو مہاجروں میں سے ہیں اور انصار میں سے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ سب جو محسن بن کر ان کے نقش قدم پر چلیں گے، جس کا 2:137 میں حوالہ دیا تھا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی صرف صحابہ کے بارے میں نہیں قرآن یہ کہتا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ جو صحابہ کی طرح اسی راستے پر چلیں گے قیامت تک، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور اللہ نے تیار کر رکھی ہیں ان کے لیے جنتیں، سرسبز و شاداب علاقے کہ جن کے آبی وسائل وہاں رواں دواں ہوں گے، اور اس وقت تک جب تک وہ ان اوصاف سے متصف رہیں گے وہ ان نعمتوں سے مالا مال رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ ہے اصل اچیومنٹ، کامیابی۔ تو اس طرح رفقائے محترم ہم آیت نمبر 88 البقرہ پر رکتے ہیں، 89 سے آگے انشاءاللہ ہفتے کو چلیں گے، کل چھٹی ہوگی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو اصول قدس کا آپ نے دوسری جگہ پر کہا مبارک، تو وہ کیا حوالہ ہے؟ یہ روح تو ہے نا تعلیم الہی، وہ ٹھیک ہے، آپ نے حوالہ بتا۔ القدس جو ہے نا یہ 5:21 میں، 5:21 ادخلوا الارض المقدسہ، اور دوسرے مقام پر اسے 21:75 میں مبارک کا ہے۔ یہ اس کو 21:81، 25 نہیں، 21:81۔
چلو اب ضرورت نہیں، نکال دو ادھر لے آتا ہوں. چلو 21 سورہ انبیاء ہوگی. 81. ہاں 21 81 89 81. ہاں وہاں مقدسہ کا ہے، الارض المقدسہ، یعنی 5:21 میں ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم. اور یہاں پر وہ ارض زمین جس پر بعد میں سلیمان علیہ السلام غالب آئے، اس کو کہا الارض بارکنا فیہا، ارض مبارک. تو قدس اور برکت ہم مانے. اس پہ قدس میں لکھا، ہاں یہ جبریل لکھ دیا. ہمارے وہ ایک دوست کا انتقال ہوا گاؤں میں، تو قاری صاحب نے کہا جی کوئی روح ثواب تے پہنچاؤ. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، جمال دی روح بے اندے واسطے قرآن خوانی کرنی ہے. تو جی ٹھیک ہے. وہ تو میرے سوا کون کر سکتا ہے، میرے سوا کون کر سکتا ہے. تو تسی میں نو ایک تاج کمپنی کا بڑا قرآن لیا کے دیو. وہ لیا تو جی اب یہ کس کی ملک ہو؟ میری ہوئے گا اور کس کی ہوئے گا؟ پڑھنا میں تو ملک تو ساڈی ہو سی. تو اب مطلب یہ ہے کہ اب روح القدس جب آیا تو جبرائیل ہی، اور کون ہو سکتا ہے؟ قرآن سے آپ دکھا بھی دیں، ایسے نہیں مننا. تو اس پہ ہفتے کو تھوڑے سے اب مزید کریں گے. کیا کرتے ہو؟